ملک بھر میں ٹویٹر سروسز بتدریج سلو ڈاؤن ہو کر مکمل طور پر غیر فعالیت کے نقطے پر آ کھڑی ہوئی ہیں۔ کافی دیر سے یہ معاملہ جاری ہے۔ پہلے تو لوگوں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، سوچا کہ شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ معاملات ہیں، لیکن اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے ٹویٹر کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو مکمل طور پر اگر نہیں تو 90-95% ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ عمومی طور پر اپنے موبائل کے ذریعے ایکسیس کرنا چاہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو تو آپ نہیں کر سکتے۔ وہ گول گول دائرے جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، اس کے بعد آپ فرسٹریٹ ہو کے یہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وی پی این کے ذریعے آپ وایا بٹنڈا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹویٹس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ بعض جگہوں کے اوپر یہ سروسز کبھی آ جاتی ہیں کبھی چلی جاتی ہیں، لیکن عموماً آپ کو اس کے اندر ایک بڑی ڈسرپشن نظر آتی ہے۔ اب اس کی جو لاجک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ہم نے ادھر ادھر سے پوچھ پرتیت کی تو 3-4 چیزیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اور بدترین قسم کے ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، جس میں اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اداروں کو جو ہیڈ کرنے والی شخصیات ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صرف معاملہ ججز کا نہیں ہے، جرنیلوں کا بھی معاملہ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کا بھی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ غلاظت کے انبار لگائے جاتے ہیں اور پھر فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے۔ اور ایسے نازک موڑ پر جب پاکستان انتخابات کے عمل کے جو تنازعات ہیں ان کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حکومت فارمیشن ہو رہی ہے، تو حکومت کی فارمیشن اور ان تمام تنازعات کے پیش نظر سوچا یہی ہے کہ فی الحال اس شیطانی آنت کو جس کو کہا جاتا ہے، جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کو آپ اگر روک نہیں سکتے تو سلو ڈاؤن کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر طوفان بدتمیزی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز کا دورہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ایسے لوگ جن کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے اخبار میں کوئی سب ایڈیٹنگ کی نوکری نہیں دے گا، جن کو اگر رپورٹنگ کے لیے بھیجیں تو وہ جس قسم کے خرافات لائیں گے اس کو کوئی پرنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، جن کو آپ کسی بھی عام سے ٹی وی چینل کی پروفیشنل ٹیم کے سامنے کھڑا کر دیں تو وہ بالکل فارغ ہو جائیں گے۔ ان تمام لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ اکٹھا ہو کے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اپنے آپ کو صحافی کہلواتے ہوئے یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور میں نے بہت مرتبہ آپ کو بتایا ہے یہ معاملہ کوئی نظریاتی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف اور صرف مال کا ہے۔ ان لوگوں کو جن کو نوکریوں کے خطرے ہوتے ہیں، جن کو کوئی جاب ملتی نہیں ہے، اور اگر آپ ان کی فہرست اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بڑی دلچسپ فہرست نظر آئے گی۔ ان میں سے جو لوگ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، جو غلاظت کے انبار اچھالتے ہیں اور گٹرز کے ڈھکن ہر وقت کھولی رکھتے ہیں، ان میں سے آپ کو بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہوگی جو مین سٹریم میڈیا کے اندر آپ کو فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی ان کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ تو اب ان کو ایک موقع ملا ہوا ہے جس کے ذریعے یہ آئی بالز لیتے ہیں، اور آئی بالز لینے کا طریقہ یہ کہ سنسیشن پھیلائیں۔ آئی بالز لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بتائیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے، اور اگر کوئی آپ پر توجہ نہیں دیے تو پھر اچھل کر ہر کسی کے گلے پڑیں تاکہ لوگ آپ پر توجہ دیں اور اس کے بعد آپ ہیرو بن جائیں۔ یہ ایک باقاعدہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ایک پیس بھی کر رہا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈسٹری کام کیسے کرتی ہے، لیکن وہ پرنٹ کی صورت میں ہوگا، آپ میری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ ٹویٹر استعمال ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا عمومی طور پر استعمال ہو رہا ہے ان کاموں کے لیے، میں ان پابندیوں کے بالکل خلاف ہوں، اور اس کی میں آپ کو 6-7-8 وجوہات بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ رائڈنگ دا ٹائیگر اس کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے ایک مرتبہ اس کے اوپر پابندی عائد کر دی، اس کو سلو ڈاؤن کر دیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فروری میں آپ نے اس کو ختم نہیں کرنا، مارچ میں ختم نہیں کرنا، اپریل میں ختم نہیں کرنا، مئی میں نہیں ختم کرنا، کس مہینے میں آپ نے ختم کرنا؟ یا تو ہونا کہ آپ کے سامنے کوئی اینڈ ریزلٹ ہو، تو آپ یو رائڈنگ دا ٹائیگر، اب جب بھی ٹائیگر سے اتریں گے تو آپ کو اسی خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ نے ٹائیگر کے اوپر چھلانگ لگائی تھی۔ تو ٹویٹر کو سلو ڈاؤن کرنے کے بعد اب آپ نے آگے کرنا کیا ہے؟ آپ کا گیم پلان کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے سوشل میڈیا کو بھی سلو ڈاؤن کرنا ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے، پھر آپ نے سارے سوشل میڈیا کو ختم کرنا ہے۔ تو آپ کبھی بھی کوئی ایسا پالیسی کا راستہ نہیں اپناتے جو بند گلی میں آپ کو لے جاتا ہو۔ تو یہ بند گلی ہے، آپ نے کبھی نہ کبھی تو اس کو کھولنا ہے۔ نمبر 1، آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، جو ٹویٹر کے اوپر طوفان بدتمیزی ہے، اگر ہم ٹویٹر کو بطور مثال لیں اور اس کو ایک استعارے کے طور پہ استعمال کریں سوشل میڈیا کے لیے، اس کے اوپر جو طوفان بدتمیزی ہے یا اس کے اوپر جو ہیجان خیزی ہے، اس کو نہیں تو پاکستان کے اندر کا کمپوننٹ آپ کو کم نظر آئے گا، یہ موسٹلی پاکستان کو باہر سے اٹیک کیا جاتا ہے۔
اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس اٹیک کے جو سینٹرز ہیں وہ کہاں پر ہیں. وہ امریکہ میں موجود ہیں, وہ برسلز میں موجود ہیں, وہ یو کے اندر موجود ہیں, وہ ساؤتھ افریقہ میں موجود ہیں, وہ آپ کے 2 اور ممالک ہیں بالخصوص جن کو ہم ویسے تو دوست ممالک کہتے ہیں, لیکن وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کافی قسم کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں. تو 5-6 آپ کو ہبز نظر آتے ہیں. اب وہ ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں. پاکستان کے اندر سلو ڈاؤن ہوا ہے, بین الاقوامی طور پر سلو ڈاؤن نہیں ہوا. تو بین الاقوامی طور پر اگر آپ نے پروپیگنڈا کا تدارک کرنا ہے یا اس کو انڈرمائن آپ نے کرنا ہے یا اس کو روکنا ہے, تو اس کا تو بہت چھوٹا کمپوننٹ ہے جو پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہوتا ہے. تو وہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اور اندر پاکستان کے سلو ڈاؤن ہے, تو کوئی مقصد اچیو نہیں ہوتا آپ کا. تیسری بات یہ کہ بین الاقوامی طور پر آلریڈی پاکستان کی جو جمہوری باکسز ہیں ان کی اوپر ٹک مارکس نہیں لگے ہوئے. انتخابات ہم نے کروائے ہیں جس کے گرد تنازع کھڑا ہو گیا ہے. اس سے پہلے ہیومن رائٹس کے ایشوز کے ہیں ان کے اوپر تنازع کھڑا ہوا ہے. بلوچ مسنگ پرسنز کے اوپر آپ کے پرائم منسٹر کو جا کے عدالت کے سامنے بیان دینا پڑا ہے. آپ کو یہ تمام کام کرنے پڑے. اگر آپ کو یہ تمام کام کرنے پڑ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کا آلریڈی جو ڈیموکریسی کا کارڈ ہے وہ کوئی اتنی اچھی تصویر نہیں دے رہا, اور ہم نے دنیا بھر میں اپنے امیج کو بہتر بنانا ہے. تو جب آپ سوشل میڈیا کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جو میڈیا پر عمومی پابندیوں کا ذکر ہوتا ہے, سنسرشپ کا ذکر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں, تو وہ مل ملا کے بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا امیج بنتا ہے. تو ہم نے تو بہت کاوش سے پاکستان کا امیج آگے بڑھانا تھا. تو تیسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ کے امیج کے لیے ڈیواسٹیٹنگ ہے. چوتھا پوائنٹ یہ کہ آپ کبھی بھی کارپیٹ بامبنگ نہیں کرتے. اگر آپ کے سامنے وہ لوگ موجود ہیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کام کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کام کر رہے ہیں, تو آپ کو ویڈنگ کرنی پڑتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی جگہ پر دہشت گردوں کا بسیرا ہو اور پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ارد گرد آبادی موجود ہو, تو آپ ان کے اوپر موٹر گولے پھینکنے شروع کر دیں, اس سے یا کارپیٹ بامبنگ شروع کر دیں. اس سے جو تباہی ہوگی وہ تو دہشت گردوں کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے. وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ان کے علاوہ کولیٹرل ڈیمیج ہو. جو سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نے یکسر پابندی عائد کر دی تو کولیٹرل ڈیمیج آپ نے کر دیا. تو جو لوگ اس طوفان بدتمیزی کو کنڈیم کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی اعتراض آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ کیس بننا شروع ہو جائے گا پاکستان بھر میں کہ پاکستان بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ کے دور سے گزر رہا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہ نقطہ ہے جس کو وہ لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کو روکنے کے لیے آپ نے بلینکٹ سلو ڈاؤن کر دیا. یعنی آپ ان اے وے ان کے پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں. پانچویں بات دیکھیے, یہ 2 وے ٹریفک ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ اگر پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہی پلیٹ فارمز موجود ہیں. اب غیر رسمی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے مارخور کا مثلا, جو ISI کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے, کبھی کسی نے اس کو اون نہیں کیا, لیکن اس کے اکاؤنٹ کی اگر آپ اٹھان دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے فیک نیوز کا جواب دینا ہے. اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں سچ کیا ہے. اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے آپ نے جو بری خبریں ہیں یا ایسی خبریں ہیں جن کو پاکستان کی صحت کے لیے برا قرار دیا جا سکتا ہے, اس کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں. انٹیلیجنس کا ایک آؤٹ لک آپ کو وہ دیتا ہے. وہ اکاؤنٹ اس کے ذریعے آپ لوگوں تک اپنی معلومات پہنچانا چاہتے ہیں. اب وہ بھی غیر فعال ہے, یعنی آپ ٹویٹ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو مارخور کے ٹویٹس جو ہیں واٹس ایپ گروپوں کے اندر گھمانے پڑتے ہیں تاکہ ان کی پہنچ ہو. تو آپ نے جو جواب دینے کے لیے جو پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے وہ ٹویٹر کا ہی ہے, اس کو بھی آپ نے غیر فعال کیا ہوا ہے. اور بالکل آخر میں اگر ہم نے مہذب انداز سے پاکستان کو ایک نارمل ریاست کی طرح چلانا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری ذاتی ترجیحات جو ہیں وہ دنیا کے ٹرینڈز پر حاوی نہیں ہو سکتی. مجھے سوشل میڈیا پسند ہو یا نہ ہو, سوشل میڈیا از اے فورس ٹو ریکن ود. سوشل میڈیا از ہیئر ٹو اسٹے. اگر ہمیں سوشل میڈیا کے داؤ پیچ کھیلنے نہیں آتے یا ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا نہیں آتا سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس میڈیم کو ہی اکھاڑ کے پھینک دیں. یہ اسی قسم کی سوچ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہت عرصہ پہلے, جو جوان سال لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن ہماری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے, جب VCR نے آنا شروع کیا پاکستان میں تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ بہت ہی بری ٹیکنالوجی ہے, اس سے تو بہت ہی خرابی پھیلے گی. اور کچھ وقت تک خرابیاں پھیلی بھی, لیکن اس وقت پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ذریعے آپ قرآن کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ اچھے ڈرامے بنا کے پرانے ڈرامے جو لوگ نہیں دیکھ پاتے آپ ان کو بھی دکھا سکتے ہیں, آپ کلچرل پروگرامز دکھا سکتے ہیں. تو VCR کو
بین کر دینا کوئی اس وقت کی پالیسی عقل مندانہ نہیں تھی۔ آج ہم ٹویٹر کے ذریعے اپنا پیغام پھیلا سکتے ہیں، ہم نے اس کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے، اس کا فائدہ ہونا کوئی نہیں، الٹا نقصان ہی ہو رہا۔ تو جس کسی نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ سونر اور لیٹر آپ کو بین تو ہٹانا ہی ہے، سلو ڈاؤن تو ہٹانا ہی ہے، یہ ان وائبل ہے۔ اور اگر جس دن آپ نے پھر اس کو ہٹایا اور اگر طویل عرصہ گزر گیا، جو باٹلڈ اپ ایموشن ہے وہ جس انداز سے آئے گا وہ پھر آپ سر کھجاتے رہیں گے کہ یہ نہ ہی کرتے تو اچھا تھا۔